السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا اور کچھ دوستوں کا سوال ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اور جو ہماری ایک کمیونٹی لائف ہے اور پروفیشنل اور جو ہماری انڈسٹریل لائف ہوتی ہے، اس کے اندر ہم آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، تو کبھی کبھار دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار اس کو زیادہ مل گیا، اس کا زیادہ فائدہ ہو گیا، اس کو زیادہ انکریمنٹ مل گئی، اس کو زیادہ جو ہے وہ میرے سے بہتر ہے، مطلب اس طرح کی کچھ سوچیں دل میں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو خدا نخواستہ ایسا جو ہے کرنا، یا یہ سوچ جو ہمارے دل میں آتی ہے، یا میں مطلب دلوں میں حسد یا بغض یا کینہ رکھنے والا، یا خدا نخواستہ اللہ کا ناشکری کرنے والے کے جواز میں تو نہیں آتی؟ اس میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ عرض ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے رضا برقضا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ رزق اس کے نصیب کے بقدر عطا فرماتے ہیں، اس کے مقدر کے اعتبار سے عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں رزق محنت کی بنیاد پہ نہیں ملتا۔ جو دنیا میں اس وقت ایک آواز لگ رہی ہے کہ محنت 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 محنت، یہ محنت کا اصول غیروں کا اصول ہے، یہ مسلمانوں کا اصول نہیں ہے۔ سارا قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے۔ تو جب ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور جب یہ بات ہمارے شعور میں آ جائے اور ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ اس عنوان پر اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اس پہ وہ چلاتا ہے، اور اللہ کی تقسیم میں یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنا رویہ مختلف رکھا ہوا ہے، لیکن محبت وہ ساری مخلوق سے، اپنے سارے بندوں سے کرتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے کسی کا نقصان نہیں چاہتا، اور اپنے بندوں میں سے کسی پر وہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وہ قرآن میں خود کہتا ہے۔ تو جب وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اپنے بندوں کے لیے کیا بہتر ہے، کیسے بہتر ہے، اس کے مطابق وہ ان کو چلاتا ہے، تو پھر ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں، ہمیشہ ان نعمتوں کی قدر کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ آپ جب بھی دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے پاس موجود نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری پیدا ہوگی، اور جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو بیسیوں نعمتیں اپنے پاس ایسی نظر آئیں گی کہ آپ کا اللہ کا شکر ادا کرنے کو جی چاہے گا۔ ایک آدمی کے پاس جوتا نہیں تھا، تو بڑا اس کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو لوگ سب جو گزر رہے ہیں، یہ جوتے والے گزر رہے ہیں، راستے کے کسی کنارے بیٹھا ہوا تھا اور دیکھ کے وہ پریشان ہو رہا ہے کہ یار میں بغیر جوتوں کے ہوں اور لوگوں نے جوتے پہن رکھے ہیں۔ تو پھر اس کی نظر ایک ایسے آدمی پہ پڑ گئی جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں، تو وہ اتنا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اتنا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میں تو جوتے کو رو رہا تھا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، لیکن تیرا میرے اوپر بہت بڑا کرم یہ ہوا کہ تو نے مجھے ٹانگیں تو عطا فرمائی ہیں، چلنے کے لیے میرے پاس ٹانگیں تو ہیں، اگر پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے تو ٹانگیں تو ہیں۔ تو اپنے سے نیچے والے کو آدمی دیکھے گا تو کبھی کسی سے حسد نہیں پیدا ہوگا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو حسد نہیں پیدا ہوگا۔ ہاں، دین کے معاملے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تاکہ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اس کا علاج یہ ہے، اس مرض کا جو آپ نے بیان کیا، اور یہ مرض اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو اور یہ ایک غیر کیا کہیں گے اس کو، غیر اختیاری چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار فلاں کے پاس تو یہ نعمتیں ہیں اور میرے پاس نہیں ہیں۔ تو لیکن اس کا سبب یہی چیز بنتی ہے کہ جب آدمی اپنے سے اوپر والوں کو یا کسی بھی اعتبار سے دنیا کی کسی بھی کوئی بھی اس کو اچیومنٹ ملی ہے تو اس کو جب بندہ دیکھتا ہے، تو جب بندہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا یا ان کو سوچ لے گا، مثلا آپ ایک ایسی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں آپ سے اپنے سے نیچے والا آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اقربا میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے جان پہچان والوں میں، تو جب آپ ان میں سے ان لوگوں کو سوچیں گے تو آپ کو اپنا آپ بہت ساروں سے بہتر لگے گا۔ اور وہ جو معذور آدمی کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس کے اندر بھی آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، یا اس کیفیت سے یا اس پریشانی سے اس نے مجھے
آفیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، وَفَضَّلَنِی، اور اس نے مجھے اپنی مخلوق میں بہت ساروں سے بہتر پیدا کیا، اور اس نے اپنی مخلوق میں سے بہت ساروں پہ مجھے فضیلت دے رکھی ہے۔ تو جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو پھر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساروں پہ فضیلت بھی تو دے رکھی ہے، اور پھر شکر کا معدہ پیدا ہوگا، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو کریں۔ باقی اس میں آدمی ناشکری کے اس میں نہیں آتا، جو آپ نے ایک بات یہ پوچھی تھی کہ کیا اس سے آدمی ناشکری کے زمرے میں تو نہیں آتا، اگر وہ مسلسل اوپر والوں کو دیکھتا رہے گا، اور اوپر والوں کو دیکھنے کے بعد ان کو حسد کی نگاہ سے دیکھے گا، یا ان سے یہ جذبہ پیدا ہوگا دل میں کہ ان سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، یا مجھے حاصل ہو نہ ہو ان سے چھن جائے، پھر یہ ناشکری میں بھی آئے گا، گناہ میں بھی آئے گا، حسد میں بھی آئے گا، ہر اعتبار سے برا ہوگا۔ لیکن اگر ویسے ان کو دیکھ کے یہ خیال آیا کہ ان کو ملی ہمیں بھی مل جاتی، تو صرف اتنے خیال آ جانے سے ناشکری پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اتنا خیال آنے کے بعد پھر دل میں جذبات غلط ہو جائیں اور نیتیں غلط ہو جائیں تو پھر ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔